سبسکرائب کریں، بیل کے نشان کو دبائیں یہ کیسے کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کو یہ کیسے چینل میں۔ آج کے سعودی خبرنامے کے ساتھ میں شبیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج دن ہے بدھ کا 23 جنوری 2019 کا۔ فرینڈز، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں فرینڈز، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن مل جائے گا، اس پر کلک کر لیجئے، ساتھ میں بیل کا نشان ہوگا اس کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو فوراً لائک کر دیجئے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی خبروں کی جانب۔ شاہ سلمان کی زیر صدارت قصر یمامہ میں سعودی کابینہ کا اجلاس۔ سعودی کابینہ نے پارا سے متعلق میناماتا معاہدے میں سعودی عرب کی شمولیت کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے العثمانیہ میں سعودی ارامکو گیس لیب کے اندراج پر اظہار مسرت کیا۔ کابینہ کا اجلاس منگل کو ریاض کے قصر یمامہ میں منعقد ہوا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے صدارت کی۔ وزیر اطلاعات ترکی الشبانہ نے اجلاس کے بعد سعودی خبر رساں ادارے SPA کو بتایا کہ العثمانیہ میں اندراج کے باعث سعودی ارامکو عظیم الشان صنعتی اداروں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ کابینہ کے اجلاس میں علاقائی اور عالمی مسائل پر متعدد رپورٹیں پیش کی گئیں۔ کابینہ نے وزارت توانائی کو بلغاریہ کے ساتھ معدنیات میں تعاون کی مفاہمتی یادداشت کا اختیار تفویض کیا، جبکہ امارات کے ساتھ قومی ریکارڈ کے تحفظ کے سلسلے میں تعاون کی یادداشت کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے متعدد فیصلے بھی کیے۔ ایرانی پالیسیاں خطرناک ہیں، الجبیر اور الخلیفہ۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر اور بحرینی وزیر خارجہ خالد الخلیفہ نے کہا ہے کہ ایران کی خطرناک پالیسیوں اور خطے کے ممالک میں جارحانہ مداخلتوں سے نمٹنا اشد ضروری ہے۔ دونوں نے ریاض میں ملاقات کے موقع پر دونوں ملکوں کے تاریخی برادرانہ تعلقات اور شراکت کو فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا اور دہشت گردی کے انسداد سے متعلق عزم کا اعادہ کیا۔ شورا نے ادارہ امر بالمعروف سے متعلق ہنگامہ خیز سفارشات مسترد کر دی۔ مجلس شورا نے ادارہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق 4 ہنگامہ خیز سفارشات منگل کو بحث کے دوران ایجنڈے سے ہٹا دیں۔ ایک عرصہ سے ایوان شورا اور سعودی میڈیا میں ادارہ امر بالمعروف کے کردار کی بابت گرما گرم بحث چل رہی ہے۔ 3 ارکان ڈاکٹر ایوب جربو، شیخ محمد العجلان اور ڈاکٹر سلطانہ البدوی نے مطالبہ کیا تھا کہ ادارہ امر بالمعروف کے کردار کو مؤثر کیا جائے۔ اس کے بعد دیگر ارکان عطا السبیتی اور لطیفہ الشولان نے مطالبہ کیا تھا کہ ادارہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو وزارت اسلامی امور میں ضم کر دیا جائے اور اس کا نیا مذہبی نام وزارت مذہبی امور رکھ دیا جائے۔ انہوں نے اپنے مطالبہ کے حق میں متعدد جواز بھی پیش کیے تھے، تاہم ان کی ساری سفارشیں کل عدم ہو گئیں، تائید نہیں مل سکی۔ ایوان سے موصولہ اطلاعات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سفارشات رپورٹ سے ہٹانے کا مطلب یہ نہیں کہ آئندہ یہ سفارشات زیادہ پختہ انداز میں پیش کرنے پر کوئی پابندی لگ گئی ہو۔ مسجد نبوی کے تاریخی ورثے میں تبدیلی ہوئی، نہ ہوگی فیصل بن سلمان۔ مدینہ منورہ سے خبر ہے، گورنر مکہ منورہ شہزادہ فیصل بن سلمان نے اطمینان دلایا ہے کہ مسجد نبوی شریف کی تاریخ اور اس کے ورثے کا تحفظ بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے دور سے لے کر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے عہد تک ہوتا رہا ہے۔ آئندہ سعودی عرب ایسی پالیسی پر گامزن رہے گا۔ مسجد نبوی شریف کے تاریخی ورثے میں نہ تو کوئی تبدیلی ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ ترمیم اور اصلاح مرمت کی ضرورت کے تحت کوئی بھی تبدیلی اس سے مستثنی ہے۔ وہ منگل کو مسجد نبوی کی دیوار
قبلہ کی اصلاح مرمت کے کام کا معائنہ کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کی ہمراہ مسجد نبوی انتظامیہ کے سیکرٹری شیخ صالح المزینی اور مدینہ منورہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ایگزیکٹو چیئرمین فہد البلحیثی تھے۔ گورنر مدینہ منورہ نے بتایا کہ مسجد نبوی شریف کی دیوار قبلہ کے نقوش تاریخی ہیں، 170 برس سے زیادہ پرانے ہیں۔ اب اس دیوار کے نقوش اجاگر ہو گئے ہیں، قدیم کلاکاری پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ گئی ہے۔ البتہ دیوار پر 95 میٹر طویل لکڑی کی الماریاں ہٹا دی گئیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ مسجد نبوی کی انتظامیہ اور مدینہ منورہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بین الاقوامی ماہرین تعمیرات اور سعودی ماہرین کی مدد سے اعلیٰ معیار کے مطابق تاریخی اشیاء کو اپنی فطری حالت میں بحال کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ بحر الاحمر سیاحتی منصوبے کا ماسٹر پلان منظور، 14 ہوٹلوں کی تعمیر ہوگی۔ دنیا بھر میں بحر احمر کے عظیم الشان سیاحتی منصوبے کا ماسٹر پلان منظور کر لیا گیا۔ اس کا پہلا مرحلہ 2022 میں مکمل ہوگا۔ 14 عظیم الشان ہوٹل تعمیر ہوں گے۔ ان کے کمروں کی تعداد 3000 ہوگی۔ ہوٹل 5 جزیروں میں قائم کیے جائیں گے۔ صحرا اور پہاڑی علاقوں میں 2 سیاحت گاہیں بھی قائم کی جائیں گی۔ ایئرپورٹ، بنیادی ڈھانچہ، تفریحی ادارے اور آسائش جہازوں کی بندرگاہیں بھی قائم ہوں گی۔ منصوبے کی منظوری بحر احمر کی مجلس انتظامیہ نے دی ہے۔ ماسٹر پلان WATG نے تیار کیا ہے۔ سیاحتی منصوبے میں شامل جزائر کے 75% حصے کو جوں کا توں برقرار رکھا جائے گا۔ 9 جزائر میں مکمل تحفظ ماحولیاتی ضوابط نافذ ہوں گے۔ بحر احمر ڈیولپمنٹ کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین جون بگانو نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب جبکہ سیاحتی منصوبے کو منظوری مل گئی ہے، اس کی اہداف کی تکمیل میں شرکت کے خواہش مند سرمایہ کاروں کی فہرست تیار کی جائے گی۔ بحر احمر سیاحتی منصوبہ سعودی ویژن 2030 کی حکمت عملی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اس کی بدولت روزگار کے 70,000 موقع حاصل ہوں گے۔ راجہ علی اعجاز نے سفیر پاکستان کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ راجہ علی اعجاز نے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے 21 جنوری 2019 کو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ ایک کیریئر ڈپلومیٹ میں ہیں۔ اپنی اس نامزدگی سے پہلے وہ نیو یارک میں بحیثیت کونسل جنرل آف پاکستان خدمات انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد کی وزارت خارجہ امور میں ڈائریکٹر جنرل اقوام متحدہ کے طور پر بھی جنوری 2013 سے جنوری 2014 تک خدمات انجام دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2004 سے 2006 تک وزارت مملکت برائے امور خارجہ کے دفتر میں ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دی، جبکہ 1996 سے 1998 تک وزارت میں ڈیسک آفیسر برائے ہندوستان اور 1991 سے 92 کے عرصے میں جنوب مشرقی ایشیا اور پیسیفک کے ڈیسک آفیسر کے طور پر کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1992 سے 1996 تک کابل میں پاکستانی سفارت خانے، 1998 سے 2001 تک لندن کے پاکستانی ہائی کمیشن میں، 2001 سے 2004 تک بخارسٹ میں پاکستانی سفارت خانے، جبکہ 2006 سے 2012 تک میکسیکو کے پاکستانی سفارت خانے میں مختلف ذمہ داریاں انجام دیں۔ وہ لاہور کی سول سروس اکیڈمی میں 1990 سے 1991 تک شریک رہے۔ نکمے لوگ ملازمت کے حقدار نہیں۔ بشیر ایوان شاہی رکن سربراہ اور علماء بورڈ شیخ عبداللہ المنی نے کہا ہے کہ ڈیوٹی میں کوتاہی اور لاپرواہی برتنے والوں سے خیر کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ لوگ اس لائق نہیں کہ ایسے ملک میں زندگی گزاریں جس کے لیے یہ مفید نہ ہوں۔ انہوں نے لاپرواہی اور کوتاہی برتنے والے کارکنان سے کہا کہ وہ اللہ سے ڈریں، ڈیوٹی میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، اپنی ذات، اپنے اہل خانہ اور اپنے وطن کی خدمت میں
مؤثر شکل میں انجام دیں۔ وہ سعودی چینل 1 پر فتویٰ پروگرام کے دوران ایک نوجوان کے استفسار کا جواب دے رہے تھے۔ علمان انسداد جیل سازی عرب آرگنائزیشن کے سربراہ ڈاکٹر حمد علمانی کو انسداد جیل سازی کی عرب آرگنائزیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ یہ آرگنائزیشن عرب لیگ کے تحت ہے۔ علمانی کو جنیوا میں اقوام متحدہ کے ماتحت عالمی تنظیم کی جانب سے خصوصی سفیر بھی نامزد کیا گیا۔ علمانی سعودی عرب کے سابق وزیر صحت ہیں۔ متحدہ عرب امارات، کویت اور مصر کے امیدواروں کے مقابلے میں ان کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی کا سربراہ سبکدوش خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شاہی فرمان جاری کر کے محکمہ ہوابازی کے سربراہ عبدالحکیم التمیمی کو سبکدوش کر دیا۔ شاہی فرمان میں سبکدوشی کے فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ مذاق نہیں چھچورا پن جازان ریجن میں سامتا کمشنری کی جنرل کورٹ نے نوجوانوں کو شادی گھر میں مذاق کے نام پر چھچورے پن کا مظاہرہ کرنے پر سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر شادی گھر میں چھچورے پن کا مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں کا ویڈیو کلپ وائرل ہو گیا تھا، جس میں دکھایا گیا ہے کہ چند نوجوان سامتا میں شادی گھر پہنچے۔ ان کے ہمراہ ایک گدھا اور ردباب تھا۔ انہوں نے مہمانوں کے حال میں آگ بجھانے والے سلنڈر کو خالی کرنے کی کوشش کی۔ یہ منظر دیکھ کر مہمانوں میں بدمزگی پھیل گئی۔ اس سے قبل دولہا کے ساتھ اسی طرح کے گھٹیا پن کا مظاہرہ مذاق کے نام پر کیا گیا تھا۔ دولہا پر سانپ پھینک کر اسے خوفزدہ کیا گیا تھا۔ اس قسم کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے تھے اور عام لوگ اس طرح کی حرکتوں سے نالاں تھے۔ تمیز سے کیلوریز نہیں بڑھتی۔ کنگ سعود یونیورسٹی میں خوراک امور کے پروفیسر ڈاکٹر رشود الشکراوی نے بتایا ہے کہ تمیز سے کیلوریز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ دیگر روٹیوں کے مقابلے میں اس سے اضافی کیلوریز نہیں بنتی۔ انہوں نے طبی جائزے کے نتائج کے پیش کرتے ہوئے اطمینان دلایا کہ تمیز مختلف قسم کی دیگر روٹیوں سے مختلف نہیں۔ جتنی کیلوریز دیگر روٹیوں سے بنتی ہیں اتنی ہی تمیز سے ہی بنتی ہیں۔ اسکول کے بچوں کے لیے موبائل ڈینٹل کلینک وزارت صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے اسکولوں کے بچوں میں دانتوں کے امراض کی شرح کم کرنے کی خاطر موبائل ڈینٹل کلینک کا نظام متعارف کرا دیا۔ وزارت صحت نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں اس کی تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ 200 موبائل ڈینٹل کلینک مملکت بھر میں قائم ہوں گے۔ مقصد پورے ملک کے پرائمری اسکولوں کے طلباء و طالبات کے دانتوں کا مسلسل معائنہ اور بچوں اور بچیوں کو دانتوں کے امراض سے نجات دلانا ہے۔ محمد بن سلمان سے سنگاپور کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے ریاض کے ان کے دفتر میں سنگاپور کے نائب وزیر اعظم نے ملاقات کی۔ انہوں نے سعودی عرب اور سنگاپور کے باہمی تعلقات، مختلف شعبوں خصوصاً اقتصادی شعبوں میں فریقین کے درمیان تعاون کے نئے امکانات کا جائزہ لیا۔ سنگاپور کی حکومت سعودی ویژن 2030 کے منصوبوں اور پروگراموں میں شرکت کی خواہشمند ہے۔ اس حوالے سے اس کی اسکیموں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس موقع پر وزراء تجارت، معدنیات، تعلیم بھی موجود تھے۔ 2.5 لاکھ ریال کے زیورات لوٹ لیے گئے۔ الریاض، جہاں ایک سعودی شہری کے گھر سے 2.5 لاکھ ریال سے زیادہ مالیت کے سونے اور الماس کے زیورات لوٹ لیے گئے۔ مقامی شہری نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ریاض کے النہضہ محلے میں اس کا مکان ہے۔ نامعلوم افراد اس کے گھر گھس آئے تھے۔ وہ باورچی خانے کا عقبی دروازہ اکھاڑ کر گھر میں گھسے تھے
اور وہاں سے 260,000 ریال مالیت سے زیادہ کے زیورات چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کو رپورٹ کرا دی گئی ہے۔ سراغ رساں اداروں نے جائے وقوع سے واردات کرنے والوں کے فنگر پرنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ 5 شراب ساز ایشیائی گرفتار۔ رابق پولیس نے ایک ٹھیکیدار کے ماتحت پرانی طرز کے مکان میں شراب کی بھٹی قائم کرنے والے 5 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق غیر ملکی کارکن ٹھیکیدار کے ماتحت پرانے طرز کے مکان میں شراب کشید کرنے والی بھٹی قائم کیے ہوئے تھے۔ چھاپہ مار کر 5 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان سے 2 کا تعلق فلپائن اور 3 کا سری لنکا سے ہے۔ بھاری مقدار میں شراب ضبط کی گئی۔ شراب کی کشید میں زیر استعمال آلات بھی قبضے میں لے لیے گئے۔